بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج میں آپ کو شہادت حضرت علی اکبر کی ایک مکمل داستان سناتی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے پاس جتنا علم ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر پلیز میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے بیان کو سن لیا کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا اور دین کی بات کو سننا یہ بھی بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اہل بیت قربان ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے قربان ہوئے حضرت علی اکبر۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کی تنہائی میں اپنے امام نانا اتنا یاد آتے کہ حضرت محمد کو دوبارہ گلے لگانے اور دیکھنے کی چاہت سے مظلوم کربلا کئی پہر نانا حضرت محمد کی قبر پر مشہور مصلی رہا کرتے۔ پھر ایک دن عالم خواب میں آپ کے نانا حضرت محمد کی زیارت ہوئی۔ میرے پیارے حسین علیہ السلام، اداس نہ ہو، اللہ تمہیں میرا ہم شکل علی اکبر دینے والا ہے، اور جب بھی مجھے دیکھنے کا مشتاق ہونا تو علی اکبر کی زیارت کر لینا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے میرے نانا جیسا ایک بیٹا عطا فرما جو صورت اور سیرت دونوں میں بالکل میرے نانا جیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ام لیلہ سے ان کو علی اکبر عطا فرمائے، جو صورت، سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان سب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے وعدے کے مطابق اس بچے کا نام علی رکھ دیا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی والدہ کی اجازت کے بعد علی اکبر کو پرورش کا ذمہ خود لیا اور انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی طرح پالنے لگیں، اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی اکبر کو جنگ کی ورزش کروایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، علی اکبر حسین کے وہ بیٹا ہیں جو ہو بہو شبیہ محمد عربی تھے، اور اسی وجہ سے شمشیر بنی ہاشم کہلائے جاتے تھے۔ لوگ بہت اشتیاق سے علی اکبر کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ عہدیدار پیغمبر اور یا اصحاب باوفا جب بھی محمد پاک کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے تو دور دور سے آ کر امام حسین سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر کی زیارت تو کروا دیں، مگر بی بی زینب شاذ و نادر ہی اپنے پیارے نانا کی شبیہ علی اکبر کو گھر سے باہر جانے دیتی کہ کہیں میرے علی اکبر کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ جب کبھی لوگ مدینہ کی کسی گلی میں عباس قمر بنی ہاشم اور علی اکبر شمشیر بنی ہاشم کو اکٹھا چلتا دیکھتے تو کل کائنات چھوڑ کر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے اور یوں ادب کرتے جیسے محمد اور علی ساتھ جا رہے ہوں۔ عزادارو، بس اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی اکبر کون ہے اور حسین اور ان کے جانثاروں کو کتنا پیارا ہوگا۔ اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے سارے بازار بک گئے۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال میں جس کو شہادت کے لیے پیش کیا وہ ان کے لاڈلے بیٹے علی اکبر تھے۔ علی اکبر کا اپنی ماں سے تعلق بھی شاعر نے کس انداز میں بیان کیا ہے: جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطا کبریائی پر کربلا نے دی ایک صدا۔ اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلہ بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار، ماں ہائے علی اکبر کی ماں۔ یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل و گھر کی بہار ہے، یہ میری پہلی تمنا ہے، یہ میرے دل کا قرار۔ کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلی، یہ دل شبیر ہے، یہ ہے ہماری زندگی، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ گھٹنوں چلنے لگا جس وقت اس کا شیر خوار، صاف کرتی اپنے آنچل سے وہ اس کی راہ گزار۔ اے خدا نخواستہ چبھ جائے نہ بچے کی کھال، چلتے چلتے جب وہ تھکتا پشت پہ کرتی سوار، ماں اور علی اکبر کی ماں۔
کالی ڈوری باندھی تھی کبھی ننھی کلائی پر، ننھے سینے پر کبھی کرتی تھی دم ناد علی، کہتی تھی مرجائے نہ مولا میرے دل کی یہ کلی، یہ دل ہے شبیر ہے یہ ہماری زندگی، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ میری پیاری بہنوں اور محترم ساتھیوں، اس وقت حضرت علی اکبر کا ایک روٹین ہوا کرتا تھا، ذرا سنیے گا غور سے۔ سب قانون حرب سکھلاتے تھے عباس جری، صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی، مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی آئی، چھو گئی سینے سے لیلا پر غشی ہوئی تاری، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، لیلا کانپ اٹھی اور غشی تاری ہوئی۔ ایک یہ دن ہے میدان کربلا، دیکھے کوئی ہائے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ کیا خبر تھی لیلا کو کہ وہ دن بھی آئے گا، بیاہ کا ارماں دل کا دل میں ہی رہ جائے گا، لاش قاسم کی طرح ٹکڑوں میں دل بٹ جائے گا، نوجوانوں کی لاش پر صحرا سجا جائے گا، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ لیلا دل سنبھالو عرش سے آئی صدا، برچھیوں کی سمت جاتا ہے تمہارا محل کا، یوں کرو رخصت کہ جیسے ہو سما بارات کا، خاک میں مل جائے گی لیلا شبیہ مصطفیٰ، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیان، عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں، جس جواں کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں، اس جواں سے پہلے یارب مر گئی اس کی ماں، ماں اور علی اکبر کی ماں۔ علی اکبر نے عاشوراء کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے آ کر امام حسین سے میدان میں جانے کی مانگی اجازت۔ حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر بار بار اجازت کو آتے، لیکن اصحاب حسین ان کو اجازت نہ دیتے، اور کبھی حضرت عباس کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حر بن یزید کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حبیب کے بیٹے آ جاتے تھے، اور جو آپ یہ بات کہہ کر ٹال دیتے کہ مولا حسین ہمارے سامنے شکل پیغمبر زخمی ہو، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم علی اکبر کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ امام حسین اور کے اصحاب نے قربانیاں پیش کیں، یقیناً زمین اور زمان نے اصحاب حسین سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں دیکھے۔ وہ اصحاب جب تک زندہ تھے اہل بیت کے کسی ایک فرد کو بھی میدان کارزار میں قدم نہیں رکھنے دیا، ان میں آخری فرد اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے، تو بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی کہ وہ میدان عشق میں اپنے خون کی ہولی کھیلے۔ علی اکبر نے اپنے بابا حضرت حسین سے جنگ کی اجازت مانگی، بس بڑی مشکل سے حسین مانگے، مگر فرمایا اکبر تمہاری ماں لیلا کو کیا کہوں گا، جس زینب نے 18 سال پالا اس کو کیا کہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کو اپنی ماں لیلا اور حضرت بی بی زینب سے آخری سلام پیش کرنے کا کہا۔ جب آپ علی اکبر عورتوں کے خیمہ کی طرف گئے تو وہاں عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ علی اکبر سے پہلی عورتوں کی اتنی بلند آواز میں روتے نہیں دیکھا تھا۔ بس علی اکبر بی بی لیلا کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ بی بی نے فرمایا میرے اکبر تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو تم ملے ہی آج ہو، پالا تو تمہیں زینب نے ہے، ارمان تو تھا تمہارے صحرے دیکھتی، مگر آج دین اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ تمہاری عوض مانگ لیا ہے۔ بی بی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں، فرمایا جو کچھ بھی ہوتا ہے حسین پہ قربان کر دیتی۔ اکبر بولے پھر مجھے جہاد کی اجازت دیں تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ اکبر تم مجھے اون و محمد سے پیارے ہو، کیوں جو میرے نانا کی شبیہ ہو، تمہیں 18 سال کیا اس مقتل کے لیے پالا تھا۔ اکبر نے فرمایا پھوپھی اماں میں بابا کو اس عالم غربت میں اور کچھ نہیں دیکھ سکتا اور نہ دے سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر دین ادھورا رہ جائے گا۔ آخر مل گئی اجازت۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، نانا کی شبیہ کو نانا کا سفید امامہ اور سفید لباس پہنایا، نانا کی نخلین پہنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمر بند اور تلوار ساتھ کی، اور اب آخر میں حسین علی اکبر کو پیغمبر کی آبا میں اڑھا رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے میرا اکبر سمجھ کے نہ صحیح کیا پتہ میرے نانا کی شبیہ محمد کے سمجھ چھوڑ دیں۔ خیام سے باہر آئے اور ہر جانثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سر چوما۔ امام حسین نے فرمایا آج بیٹا نہیں محمد سمجھ کر گھوڑے پر بٹھا رہا ہوں، اکبر میرے ہاتھ پر پیر رکھ کر گھوڑے پر بیٹھو۔ اکبر
زین پر منحاس ہوئے یا 4 سال کی معصومہ اکبر کے پاس آئی، رکاب بوسی کی اور فرمایا اکبر باقیوں کا قد بڑا تھا، آپ کے سر تک آیا، چھوٹی سی بہن کو آخری بار رکاب بوسی کرنے دو۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ کی صداؤں میں اکبر روانہ ہوئے۔ بس علی اکبر اجازت لے کر جنگ کے میدان کی طرف چل پڑے تھے، اچانک انہیں محسوس ہوا قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، امام حسین آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ ابھی تو الوداع کہا ہے آپ کو، عورتوں کو بھی خدا حافظ کہہ چکا ہوں، پھر آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، روتے ہوئے جواب دیتے ہیں اے علی اکبر، میں تمہارا ضعیف باپ ہوں، تم میرے جوان بیٹے ہو، میری زندگی کے سرمایہ۔ اکبر آج تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا، تب تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹے کو مقتل کیسے بھیجتے ہیں۔ اگر تیرا بیٹا اس طرح تجھ سے دور ہو جاتا تو میں تم سے یہ سوال کرتا، سب تمہیں محسوس ہوتا کہ جوان بیٹے کا درد کیا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک طرف جوان بیٹے کا درد، دوسری طرف وہ بیٹا جس کو بہت دعاؤں سے مانگا گیا، اور پھر اس بوجھ پر ایک اور اضافہ یہ ہے کہ علی اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ سوچئے ایک 56 سالہ باپ پر کیا گزری ہوگی۔ اکبر ایک منت لگاؤ بابا کو مڑ کر دیکھنے لگا۔ بس میدان میں آنے تک اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور حسین تصویر پیغمبر کی زیارت کرتے رہے۔ امام حسین نے علی اکبر کو میدان جار میں بھیج کر اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے محاسن مبارک کو پکڑا اور بارگاہ رب العزت میں یوں فرمایا پروردگار، میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اس آیت کو تلاوت کیا جس کا ترجمہ ہے خداوند متعال نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے کہ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اکبر میدان میں آئے اور اپنا اور امام حسین کا تعارف دیا، یہاں تک کہ لشکر جفا میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ جو محمد پاک کی شبیہ ہیں۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجز پڑا، میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابت داری کا حق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ زنا زادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے۔ علی اکبر اس وقت صرف 18 سال کے تھے۔ یہ سپاہ یزید پر حملہ آور ہوئے تو اچانک خوف کے مارے یزید کی فوج میں سناٹا چھا گیا اور آپ علی اکبر نے بہت سارے یزیدی سپاہیوں کو واصل نار کیا۔ علی اکبر کو لڑتا دیکھ کر یزید کی فوج کو امام حسین علیہ السلام کے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، کیونکہ علی اکبر جنگ میں بالکل اپنے دادا علی جیسے لگ رہے تھے۔ بس علی اکبر نے جنگ شروع کی تو کائنات نے پہلی بار محمد کا جہاد دیکھا۔ پہلے حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں بائیں اور کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے، کوئی گروہ بھی ان کے حملے کی تاب نہ لا سکا۔ کہتے ہیں کہ اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر گرایا، لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی، جس وجہ سے آپ جنگ کی گھوڑے سے گرے تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے اکبر امام حسین کی طرف لوٹ آئے، اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے امام حسین کا شاید کلیجہ کاٹ ڈالا ہو کہ بابا پیاس مارے جا رہی ہے، ساقی کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا اکبر ایسا کرو کہ اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو، شاید ایسا کرنے سے تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ علی اکبر نے ایسا ہی کیا اور پھر تڑپ کر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور کہا اسے اپنے منہ میں رکھ لیں، امید ہے کہ تم اپنے جد سے جلد ہی ملاقات کرو گے، وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی۔ کچھ اختلاف کے ساتھ یہی عبارت سید بن طاؤس نے بھی نقل کی ہے۔ علی اکبر
دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہیں تھا۔ یوں آپ نے اہل کوفہ کے 200 افراد بچھاڑے۔ اکبر لڑتے رہے یہاں تک کہ 80 یزیدیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس آئے اور ایک گھونٹ پانی کی التجا کی۔ اکبر حسین کی زبان تک آئے فریاد، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نانا، کوثر کنارے ہمارے مشتاق ہیں۔ اکبر ایک بار پھر جنگ کرنے لگے، کئی پہلوانوں کو مار گرایا۔ رفتہ رفتہ زخموں کی تعداد جسم مبارک پر بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ پیاس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ علی اکبر بے تاب ہو رہے تھے۔ لشکر جفا میں شور ہوا کہ اسے سامنے سے مارنا مشکل ہے۔ حسین بن نمیر نے قریب آ کر آواز لگائی، اکبر تم جہاں لڑ رہے ہو وہاں تمہارے خیام میں آگ لگ گئی ہے۔ بس علی اکبر کا مڑ کر دیکھنا ہی تھا کہ ایک شکی نے سر اقدس پر وار کیا، جس کی وجہ سے علی اکبر کی آنکھوں کے سامنے خون کا پردہ حائل ہوا اور علی اکبر گھوڑے کی پیٹھ پر نہ سنبھل سکے۔ گھوڑے کی گردن پر بائیں ڈالی تاکہ زمین پر نہ گریں، مگر گھوڑا علی اکبر کو خیام لے جانے کے بجائے دشمنوں کے ازدحام اور خنجروں و شمشیروں کے واروں کے بیچ علی اکبر کو لے گیا۔ چنانچہ یزیدی لشکروں نے گھوڑے کے گرد گھیرا ڈالا اور ہر کوئی دستیاب ہتھیاروں سے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم متر پر وار کرنے لگا۔ بقول راوی کے ظالموں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی اکبر پھر بھی میدان جنگ میں لڑتے رہے کہ اتنے میں ایک ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے سینہ مبارک میں ایک برچی مار کر توڑ دی اور وہ غلیظ انسان کہنے لگا کہ سننا ہے حسین بہت صابر ہے، دیکھتے ہیں کہ حسین اس کو کیسے تمہارے سینے سے نکالتا ہے۔ تیرے سینے سے تیر نکالے گا تو صابر مانوں گا۔ پھر اس انداز سے زور دیا کہ اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پر زور سے دے مارا۔ اکبر کی آواز گونجی، بابا میں زین سے اتر گیا ہوں۔ اکبر کے سینے میں نیزہ یوں توڑا کہ میخ ٹوٹ گئی اور پھل اکبر کے سینے میں رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ دوستو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح بیان کروں۔ روایات میں ہے کہ جب امام حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے برچی نکالی تو اس کے ساتھ علی کے پوتے علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا، اور ایسے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے ایسے ہی کلیجہ کے باہر آتے علی اکبر تڑپنے لگے۔ اکبر کی صدائے الوداع امام کے کانوں میں گونجی، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ ہمارے جد رسول خدا ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی۔ اور یہ کہنے کے بعد علی اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اے میرے لال، جس نے مجھے قداس قوم کو قتل کرے، جس نے مجھے محل کیا ہے۔ یہ لوگ مہربان خدا پر اور اس کے رسول کی تنگ غربت پر کتنے بے باک ہیں۔ میرے لال تمہارے بعد اس دنیا کی زندگی پر خاک ہو۔ حضرت امام صادق سے منقولہ زیارت نامے کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے خون سے ایک چلو خون بھرا اور اسے آسمان کی طرف اچھالا اور کہنے لگے، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے اپنے ہم شکل پیغمبر قربان کر دیا، میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا جب یہ کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ امام حسین سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جسے امام صادق نے ابو حمزہ صومالی کو تعلیم دی اور اس میں یوں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، میرے ماں اور باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی اور انہوں نے تجھ پر گریہ کیا، جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بڑھ گئی، جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا، اور تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا۔ علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کو اپنے بابا کی ماں فاطمۃ الزہرا کی نظروں میں سرخرو کر گئے۔ ام لیلہ دل سنبھالو، عرش سے آئی صدا، برچھیوں کی سمجھ جاتا ہے تمہارا محل کا، یوں کرو رخصت کہ جیسے ہو سما بارات کا، ہاتھ میں مل جائے گی لیلہ شبیہ مصطفیٰ، ماں او علی اکبر کی ماں۔ حضرت زینب علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو تیزی سے خیام سے باہر آئیں اور فریاد کر کے فرمایا، اے بیٹے او اے میرے بھتیجے، اور اکبر کے جسم بے جان پر گر گئیں۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو اٹھا کر خیمے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کی لاشیں کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت کو یوں حکم دیا،
اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ۔ حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا جسد مبارک خیمہ شہداء کے سامنے دیگر شہداء کے لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس ماں کی کیفیت سوچ کر تو دیکھیے جو ذرا سا تیر لگ جانے پر تڑپ اٹھی تھی، غشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اس باپ کی اذیت کو سوچ کر تو دیکھ جو حر بن یزید کے بیٹے کا لاشا اٹھاتے وقت حر بن یزید کو کہہ رہا تھا، اے حر دور رہ، تیرے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کا بوجھ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ سوچ کر تو دیکھیے جو حر بن یزید کو دلاسے دے رہا تھا کہ جوان بیٹے کا لاشا کوئی نہیں اٹھا سکتا، آج وہ اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا کر لا رہا ہے۔ اور اس زینب کی تکلیف سوچ کر تو دیکھیں جس نے ساری زندگی علی اکبر کی اپنی ماں زہرہ کی طرح تربیت کی، اس کا پھٹا دل کوئی محسوس کریں۔ اس کے آگے اب مجھ سے اور کچھ نہیں بیان ہو رہا ہے۔ آپ سب بہنوں سے، آپ سب بھائیوں سے معذرت کے ساتھ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، مجھ میں آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ سب سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد قاسم بن حسین حضرت امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، جن کی شہادت کا ذکر آپ کو اگلی بار بیان کروں گی۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ دعاؤں کی طلبگار ہوں، مزید معلومات کے لیے مجھے فالو ضرور کریں۔ دوستو، میں نے حضرت علی اکبر کی شہادت کو بیان کیا ہے، میری زبان کئی بار لڑکھڑائی ہوگی، مجھ سے الفاظ اس طرح بیان نہیں کر سکی ہوں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔